رب المشرقين ورب المغربين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ کی سی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا ہے۔ 24واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا، کیا ایسے کافروں کا دوزخ میں ہی ٹھکانہ نہیں؟ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے اور خبردار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کے جلال کے شان کے لائق نہیں، یا پھر یہ کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح جہالت کی بنا پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے بارے میں تم وہ بات کرو جو تم جانتے نہیں۔ تو یہ بدترین بات ہوتی ہے، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کرنا۔ اسی طرح اس شخص سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جس کے پاس حق واضح آیا، یعنی واضح دلائل کے ساتھ حق آ گیا لیکن اس نے حق کو نہیں مانا، تو حق کی تکذیب بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھیں اور حق کو جھٹلائیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے برعکس والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹے اور جھٹلانے والے کا جرم اور اس کی سزا ذکر کرنے کے بعد سچے انسان اور اس کی تصدیق کرنے کے ثواب کا ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص سچی بات لائے، سچ بات بتائے لوگوں کو، اور اپنے عمل، قول اور عمل میں بھی سچائی کا حامل ہو، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے فالوورز ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی تصدیق کرتے ہیں، وصدق بھی، سچی بات کو سچ ماننا بھی، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان سچی بات تو کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انا کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کسی کی درست بات کو مانتا نہیں، مان کے نہیں دیتا۔ تو یہ انا کا شکار ہونا اور حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا، یہ بھی درست نہیں۔ لیکن جس کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی ہوں، خود بھی سچا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے؟ سچائی کی تصدیق کرے، یعنی سچ سامنے آ جائے تو اس کو سچ مانے، اس کو سچ کہے، تو یہی لوگ دراصل متقی ہوتے ہیں۔ کیونکہ تقوی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کے اندر یہ خوبی پیدا کرے۔ اور سچائی کی جہاں تک بات ہے تو سچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ تو جو سچے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا جزا بتائی گئی؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم
ذالک جزاء المحسنین، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں، یعنی جب اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جائیں گے تو انہیں وہ ملے گا جو وہ پسند کریں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، محسنین کا۔ محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص والا اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو، وہ شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے پاک ہو۔ تو جیسے حضرت جبریل علیہ السلام جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے تو حدیث جبریل میں مل احسان کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ محسن کا کردار ہوتا ہے، یعنی محسن اپنے رویے کے اندر بہت مخلص ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے وہ بھی محسن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہر طرح کی نیکی جو ہے وہ احسان کہلاتی ہے۔ تو محسنین کو کیا ملے گا قیامت کے دن؟ جو وہ طلب کریں گے، جو وہ تمنا کریں گے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں۔ کیونکہ چاہے کوئی محسن ہو، متقی ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی اس سے غلطی نہ ہو، یہ ناممکن ہے، اس سے غلطی ہوگی۔ ہر انسان سے کوئی کتنا ہی نیک اور پاک باز کیوں نہ ہو اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی محسنین کی برائیاں ان سے دور کر دے گا، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے انہی کے لحاظ سے انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو لوگوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈراتے، بتوں کی مار سے ڈراتے ہیں یا اپنے دیوتاؤں کے اثرات سے ڈراتے ہیں، لیکن مومن ہمیشہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ غیر اللہ سے ڈرنا مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی کوئی رزق لے، تو اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی مرے گا نہیں، اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے، آپ کی ہمت بڑھ جاتی، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان کو دشمن سے حفاظت بھی ملتی ہے، جیسا کہ اس مشہور واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے بعد دوپہر کو کہیں آرام کر رہے تھے ایک درخت کے سائے تلے، اور آپ کی تلوار آپ کے اس درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ تو اتنے میں ایک دشمن آیا اور اس نے وہ تلوار اتار کر آپ کے اوپر سونت دی، اور آپ سے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میرا اللہ۔ تو آپ سوچئے وہ کیا سچویشن ہوگی کہ جب سر پہ ایک شخص تلوار لہرائے کھڑا ہے تو اس وقت انسان کو کچھ سوچتا بھی نہیں، لیکن انبیاء کا ایمان اس درجے کا ہوتا ہے کہ جس میں واقعی کامل ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر توکل بھی ہوتی ہے، کیونکہ توکل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ ان کے پتھر اور لکڑی کے بت کسی چیز کو پیدا کرنے کے قابل نہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی ان کو بنایا ہے۔ تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو کیا دور کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں۔
آپ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ سورۃ الزمر جو ہے اس میں توحید کا سبق ہے، اور توکل بھی توحید کا ایک حصہ ہے، اور اس توکل کے لیے جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ بھی یہاں سکھا دیے گئے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ قل حسبی اللہ، کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ ایک مبارک کلمہ ہے، یعنی یہ کلمہ جو ہے حسبی اللہ ایک مبارک کلمہ ہے، مبارک کلمہ ہے جو دو مقامات پر کہا جاتا ہے۔ ایک نفع حاصل کرنے کے موقع پر، یعنی جس وقت انسان کو کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، اور دوسرے نقصان کو دور کرنے کے موقع پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو عظیم پیغمبروں نے یہ دعا مانگی۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کلمہ پڑھا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے تو لوگوں سے ڈرو، تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ آپ ان سے کہیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو رسوائی ہے وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی انہیں دھمکی دی گئی وہ کفار مکہ کے ساتھ پوری ہو کر رہی۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عذاب دیا، جیسے وہ قتل ہوئے، قیدی بنے، بھوک اور قحط میں مبتلا ہوئے، اور اسی طرح پھر بدر کے میدان میں پہنچے اور پھر وہاں سے جہنم رسید ہوئے۔ تو یہاں پر انسان کو ہمیشہ اللہ سے، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ وان تظلم او تظلم وان اظلم او اظلم، اور اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ پھر جو سیدھی راہ پر آ گیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اور موت کا ہی ایک ایکسپیرینس ہے، اور نیند کی حالت میں ایک روح چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہ پھر سنتا ہے اور نہ ہی اور کچھ کام کاج کر پاتا ہے، اور وہ ایک اور ہی دنیا میں ہوتا ہے۔ اسی بنا پہ وہ بعض اوقات مرے ہوئے لوگوں سے بھی جا ملتا ہے، تو وہ اس کی وہ روح ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف مشاہدات کرتی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ سوتے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں اٹھتے، یعنی سوتے میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی، بلکہ دوسری بھی لے لی جاتی ہے جو اس کے جسم میں ہوتی ہے۔ اور یہاں آخر میں جو بات فرمائی گی کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نشانیاں ہیں، تو مقاتل کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ ایسے ہی جیسے اللہ دوبارہ دنیا میں روح بھیج دیتا ہے نیند سے جاگتے وقت، تو وہاں قبر میں بھی دوبارہ بھیجے گا اور انسان قبروں سے باہر نکل آئے گا۔ یعنی سونے والے کی روح کو قبض کرنا، پھر اس کو قبض کرنے کے بعد چھوڑ دینا،
قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل ہے. تو انسان کو سوتے اور جاگتے وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے ہم صبح اٹھ کے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اور الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. اور اسی طرح جب سونے لگتے ہیں تو ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها یا فاغفر لها، دونوں طرح آتا ہے. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، کہ میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا. اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پہ رحم کرنا، یعنی اگر روح واپس نہیں لوٹائی تو رحم فرمانا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں تو پھر سفارش کیسے کریں گے؟ آپ ان سے کہیے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل کس بات پہ گھٹتا ہے اور کس پہ خوش ہوتا ہے. کیا اللہ کے ذکر پہ تو نہیں ہمارا دل گھٹتا کہ ہاں اتنی دیر اللہ کی باتیں سننی پڑیں گی یا پڑھنی ہوگی یا کرنی ہوگی کوئی. لیکن دوسری طرف مومن جو ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، وہ دل لگا کے وہ بات سنتا ہے. اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے تھے اور اللہ کے ذکر پر ان کے دل گھٹ جاتے تھے. اور یہ ہر انسان پہ ویری کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا ذکر آتے ہی اس کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی. یعنی آپ دیکھیے اپنی عام زندگی میں بھی کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذکر سے بھی آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو یقیناً وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کی پسندیدہ ہیں. اور کون سی چیزیں ہیں جن کا نام سنتے ہی آپ کے اندر ایک وحشت اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، یعنی آپ کا ایمان کتنا ہے اور آپ کی دلچسپیاں کتنی ہیں. تو ایمان والے جو ہیں وہ دن کے مختلف اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. مثلاً آپ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اذان سنتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز بذات خود ذکر ہے، نماز کے بعد بھی کرتے ہیں، پھر صبح و شام کی اذکار کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہیں یہ ساری ایک کتاب ہے، دعا کیجیے، چھوٹی سی کتاب ہے اور اسٹال پہ اویلیبل بھی ہے. اس میں دن میں اور مختلف مواقع پہ جو دعائیں مومن کرتا ہے، قرآن کی دعائیں، سنت سے دعائیں، والدین کے لیے دعائیں، بخشش کی دعائیں، آئینہ دیکھنے کی دعائیں، اور بہت سی دعائیں جو انسان کو کرنی چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. میں سمجھتی ہوں ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی موقع کی مناسبت سے وہ دعائیں نکال کر انسان پڑھ سکتا ہے، یا روٹین میں بھی انسان تھوڑی تھوڑی کر کے روز ان چیزوں کو یاد بھی کر سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. آپ کہیے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ایسی چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت میسر ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تو وہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے. اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ جو بات ہے نا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اس دن اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا. تو پائس پری ڈیسیسرز اسلاف جو تھے وہ اس آیت سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور کل جائیں اور وہاں دیکھیں تو وہ اچھے کاموں میں شامل ہی نہیں ہوئے ہوں. آیت کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے عمل کیے جنہیں وہ نیک سمجھتے تھے لیکن اصل میں وہ برے تھے. انٹینشن کی وجہ سے ہو گئے یا طریقہ غلط تھا یا کوئی بدعت تھی، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہو کہ ان کے یہ گناہ توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جائیں گے. یہ تو چھوٹی سی بات ہے. دیکھیں جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں نا ان پہ توبہ نہیں کرتے، لیکن کل کو وہی بہت بڑے بن سکتے ہیں. سفیان ثوری کہتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. یہ آیت ان کے بارے میں ہے، یہ ان کا قصہ ہے. اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہو گئی. تو ان کو کہا گیا یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، اور وہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو. ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے رہیں کہ سب اچھا ہے اور ہم نیک ہیں اور اچھے فرشتے آئیں گے جان لینے کے لیے اور قبر میں بھی سب ٹھیک ہوگا اور آخرت میں بھی ہم امن میں ہوں گے. کس کو پتا؟ تو انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہماری پرسیپشنز جو ہیں وہ درست نہیں ہوتی. ہم چیزوں کو کسی اور طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ کچھ اور ہوتی ہیں. اور جو کام وہ کر رہے ہیں اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ چیز علم اور تجربے کی بنا پر حاصل ہوئی ہے. بات یوں نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. دنیا میں بھی انسان بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو اس بنا پر ہے کہ میں اس کا تجربہ رکھتا تھا، میں نے اس پہ محنت کی اور یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملی ہے، یا اللہ نے مجھے وہ چیز سکھائی تھی تو اس وجہ سے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی یعنی ہر نعمت جو ہے ایک آزمائش ہے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے. اب مثال کے طور پر ہمیں اگر نعمت قرآن ملتی ہے تو اس میں ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس پر اب جو پڑھ لیا سن لیا عمل کتنا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو کتنا بدلتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات، یہ نکتہ نہیں جانتے، یہ سمجھتے نہیں کہ نعمت آزمائش ہیں اور انسان کا امتحان ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے کے پھر پکڑتا بھی ہے. ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے، پھر وہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی جو وہ کما رہے تھے. یعنی پہلے لوگوں کو بھی اپنے علم اور ہنر اور فن پہ بڑا مان تھا، لیکن وہ چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں. چنانچہ اپنی بری کمائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑے، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے، اور یہ لوگ ہمیں عاجز کر سکنے والے نہیں ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے،
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اس بنا پر کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹائی تھی، لوگوں کو تکلیف سے بچایا تھا، تو اس بنا پر اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ اگر کوئی شرمندہ ہو کر واپس پلٹتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ 100 لوگوں کا قاتل بھی بخش دیا گیا تھا جب اس کے دل میں شدید ریگریٹ ہوئی اور اس نے توبہ کے لیے اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا کہ میں اس گناہ سے بہرحال نکلنا چاہتا ہوں، اور وہ ہجرت کر کے دوسری طرف نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ اپنی اس برائی کو دور کر سکے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کا حکم مان لو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے۔ یعنی توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بار بار پلٹنا چاہیے، بار بار اپنے اسلام کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، من قبل، اس کی پیروی کرو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کے بہترین حصے کی پیروی کرو، اس سے قبل کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بعض اوقات اتنی اچانک آتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کا ہی نہیں پتا کہ کس وقت یہ پرندہ یہاں سے اڑ جائے، ہمارے اندر سے نکل کے روح چلی جائے اور انسان اس کے بعد ہونٹ ہلانے کے بھی قابل نہ رہے۔ تو اس لیے انسان کو جو مہلت ملی ہے، جو موقع ملا ہے، جو وقت ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے لگے، یعنی جب مصیبت سامنے آ جائے، موت سامنے آ جائے، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یعنی میں نے تو دین کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں تھا، میں نے تو اس کو بس ایک کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ یا یوں کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا، اور تو تھا ہی کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، یعنی تو نے مان کر ہی نہیں دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ پارے کا آغاز اسی بات سے شروع ہوگا نا، اسی بات سے شروع ہوا ہے، پارے کا آغاز اسی بات سے شروع ہوا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور یہاں اس کی سزا بتا دی گئی کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں، یعنی بہت ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ انہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ پر نجات دے گا، انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔
اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان بھی ہے. سب چیزوں کی نگرانی بھی وہی کر رہا ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں، اس کی منشا کے مطابق یا نہیں. مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. آپ ان سے کہیے اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی شرک کا گناہ کسی سے بھی قابل قبول نہیں. تو اس لیے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اپنی زندگی سے شرک نکالنے کی. اور وہ کب نکالے گا؟ جب اس کو پتا ہوگا کہ شرک ہے کیا. کیونکہ اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے تو شرک سے نکلے گا کیسے انسان؟ تو اس لیے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور کون سی چیزیں اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک بن جاتی ہیں اور کیا کہنا شرک ہو جاتا ہے، ان باتوں کا خوب علم ہونا چاہیے، ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. باقی گناہ تو چاہے سزا دیے بغیر معاف کر دے یا سزا دے کے معاف کرے. فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اس کے شکر گزار بن کر رہیے. اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ ان باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور قدر کو حقیقت میں ہم لوگ نہیں پہچانتے، نہیں جانتے. لیکن یہ ہے کہ اگر انسان جان لے تو پھر وہ اس کے اندر لازماً اللہ کی عبادت کا شوق آ جائے، وہ اس کے آگے جھک جائے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں، تھوڑی بہت اگر ان کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو ہم ان کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کے مطیع ہو جاتے ہیں، سرنگوں ہو جاتے ہیں. تو سوچئے کہ جو شخص اللہ کو پہچان لے پھر کیا وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے آگے پھر نہ جھکے. تو یہ اللہ کی ناقدری ہے، اللہ کو پہچاننا نہ پہچاننا ہے کہ انسان پھر اس کی طرف رجوع نہیں کرتا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. تو اللہ کے سامنے تو کوئی پر نہیں مار سکتا. تو اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہیں تو واقعی دل سے کہا کریں کہ وہی سب سے بڑا ہے. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے. پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، چمک اٹھے گی. اور سب کی کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، بک آف ڈیڈ. اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ تفصیل بتا دی گئی کہ یہ سب کچھ ہوگا کیسے. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ کوئی پتہ نہیں حساب ہے کہ نہیں اور ملاقات ہے کہ نہیں اور جنت ہے کہ نہیں اور جہنم ہے کہ نہیں، یقین ہی نہ ہو اس کے اندر، تو پھر اس کا طرز عمل کیسے بدل سکتا ہے. تو اب یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا کہ اس دن زمین کیسی ہوگی اور کس طرح نامہ اعمال رکھا جائے گا اور کس طرح انبیاء اور گواہ آ جائیں گے اور پھر ہر شخص کا فیصلہ کیا جائے گا، ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے. اس میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر
سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے، اس پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہو. یعنی جب آپ میدے کو بیلتے ہیں نا سموسے وغیرہ بنانے کے لیے، تو وائٹ سی جو ٹکیا بنتی ہے، اس طرح پلین بالکل اسموتھ صاف ستھری زمین ہوگی جس پہ ہر شخص کھڑا ہوگا، بس اتنی سی جگہ ہوگی اور کوئی شخص کسی چیز کے پیچھے چھپ نہ سکے گا، اور روشنی بھی ہوگی وہاں. تو پھر ہر شخص کے اعمال اور اس کے کام اور اس کی شکل اور ہر چیز پر واضح بھی ہو جائے گی. ہم سب کو اس جگہ سے گزرنا ہے، یہ سب دیکھنا ہے، اسے اپنی زندگی میں دیکھتے رہا کریں. کبھی اپنے آپ کو کسی جگہ لے جا کے کھڑا کریں، کبھی کسی جگہ کھڑا کریں، تاکہ جس دن یہ پیش آئے تو ہم اس سے بے خبر نہ ہوں. ہمیں پہلے سے پتا یہ تو ہونا تھا، یہ تو رب کا وعدہ تھا اور یہ تو سچا وعدہ تھا. تو جو لوگ اس طرح اس دن کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں، اس دن کے لیے پھر ان کو کوئی ہول نہ ہوگا، وہ امن میں ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کا فیصلہ کرنے آئیں گے، تب زمین اس کے نور سے روشن ہوگی. زمین پر روشنی سورج اور چاند کی وجہ سے نہیں ہوگی، کیونکہ سورج چاند تو لپیٹ دیے جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اور یہ سورج جو ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ سورج حشر میں بالکل قریب آ جائے گا، تو یہ اس وقت ہوگا جب سورج مخلوق یعنی جب حشر میں وقوف لمبا ہوگا، ابتدا میں نہیں. اور ہر شخص جو اس نے عمل کیا ہوگا اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. آپ دیکھیے جو لوگ جاب کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اور جب وہ ان کا کام مکمل ہوتا ہے، ان کا ویک مکمل ہوتا ہے یا مہینہ مکمل ہوتا ہے، تو ان کو سیلری ملتی ہے، تو وہ ان کے کام کی اجرت ہوتی ہے، ان کی مزدوری ہوتی ہے. اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے اعمال کی اجرت ہمیں دی جائے گی، پورا بدلہ، کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دن کے لیے جو اعمال کر رہا ہے ان میں وہ کتنا سنجیدہ اور کتنا کمیٹڈ ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے انہیں کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیات پڑھ کر سناتے؟ کیونکہ ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا کہ خود سے پڑھ سکے، تو اس لیے پڑھ کے سنانے کی جب بات کی گئی تو حجت ہی تمام کر دی گئی. اور اس دن کے لیے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا. یہ ہے کہ کفار کے بھی مختلف گروہ ہوں گے، یعنی جس طرح کے مجرم ہوں گے وہ ایسے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے، مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے. اسی طرح متقی لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے، کوئی مقربین ہوں گے اور کوئی صالحین ہوں گے اور کوئی انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے. تو جنت کے بھی مختلف درجے ہیں اور مختلف لیولز ہیں، اور پھر جیسا جس کا عمل ہوگا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. انہیں کہا جائے گا یعنی جہنم والوں کو کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے. تکبر کرنے والوں کے لیے یہ کیسا برا ٹھکانہ ہوگا. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغے انہیں کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں جنتیوں کے گروہوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے تقوی کے لیول کے اعتبار سے ان کے گروہ بنیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے. ان سب کے دل الفت و محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے، ان میں سے نہ کسی کا بات میں اختلاف ہوگا، نہ باہم دشمنی ہوگی. یہ اہل جنت کی شان ہے کہ آپس میں نہ دل میں کوئی بات اور نہ زبان پہ کوئی بات، کوئی کلیشز نہیں ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوں گے،
بلکہ ایک دل کی طرح ہوں گے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا، پھر جنت کا داروغہ کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی آپ ہی ایک طرح سے افتتاح کریں گے، اوپننگ کریں گے، سب سے پہلے آپ انٹر ہوں گے اور پھر آپ کی امتی ساتھ داخل ہوں گے۔ اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے۔ اتنی چوائسز ہوں گی ہر جنتی کے لیے کہ جہاں اس کا دل چاہے گا وہ چلا جائے گا۔ دنیا میں اگر آپ کسی اچھے جگہ پر ہالیڈیز کے لیے جانا بھی چاہیں تو پہلے آپ کو پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ساری اس کے ریویوز دیکھتے ہیں، پھر بکنگ کراتے ہیں، پھر فلائٹس، اور پھر کبھی فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں، تو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کتنے ترددات ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہنچ کر بھی بعض اوقات آپ کو اپنی پسند کا ویو نہیں ملتا، کمرہ نہیں ملتا، پسند کا ویدر نہیں ملتا، کئی چیزیں، یعنی وہ تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بے شمار ترددات لگے ہوتے ہیں۔ لیکن جنت میں داخل ہوتے ہی کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی تھکاوٹ نہیں، اور جو انسان چاہے گا وہ اس کو ملتا چلا جائے گا۔ اور یہ کس کا اجر ہے؟ عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے۔ اصل بات ہے عمل کی۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے، یعنی سراؤنڈ کر رہے ہوں گے، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور سب کہیں گے وقیل الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہوگی، آسمان والے، زمین والے، نیک اور بد، جن و انس، حتیٰ کہ آگ والے بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ تو الحمدللہ آدم علیہ السلام کا پہلا جملہ تھا۔ مومن کی جان نکلتی ہے تو وہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ جنت میں داخلے پر ایمان والے الحمدللہ کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اور جنتیوں کا تو پھر کھانا پینا ہی یہی ہوگا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً اہل جنت اس میں کھائیں گے، جنت میں، اور پیئیں گے، لیکن نہ اس میں تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت ہوگی، اور نہ ہی ناک سے ریزش گرائیں گے، کوئی گندگی نہیں ہوگی، کوئی بیڈ ڈسکریشن نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا، یعنی جو کھانا اندر لے کے جائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ڈکار آئے گا اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ جسم سے نکل جائے گا۔ ان کو تسبیح و تحمید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے۔ سانس کو اللہ نے الہام کیا، اسی لیے خود ہی خود کام کر رہا ہے، ہمیں اس کو کھینچنا نہیں پڑتا۔ اگر ہر دفعہ ہمیں کھینچ کے باہر نکالنا پڑتا تو کیا حال ہوتا، یعنی سانس کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا۔ تسبیح پڑھنے کے لیے بھی زبان ایسی رواں ہو جائے گی۔ کچھ لوگ دنیا میں بھی اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی زبانوں پہ تسبیح پھر اٹکتی نہیں، چلتی چلی جاتی۔ اب دیکھیں کہ جب رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو سبحان اللہ تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے، تسبیح کرتے تھے۔ تو آپ بھی ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کی زبان چلتی ہے، کیونکہ کچھ دن ہوتے ہیں جن میں انسان تسبیح کرتے کرتے سوتا ہے، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب زبان اٹکتی ہے۔ تو سوچے کریں کہ آج اٹکی کیوں ہے، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کوئی ایسی کمی تو نہیں کی، کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا کہ زبان اٹک رہی ہے اور توفیق نہیں ہو رہی مجھے۔ سورۃ غافر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھو گا اکثر صورتوں کے شروع میں
آغاز جو ہوتا ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کی واضح آیات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ پڑھنے سے پہلے ایک یاد دہانی ہو جائے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو توبہ کرنے والے گناہگار کے لیے دو رحمتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، دوسری یہ کہ اس کی توبہ کو نیکی بنا دیتا ہے، اور اگر وہ نادم ہو تو اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم جسمانی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روحانی طہارت کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اس کو بڑھاپے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، حج عمرے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں جائیں گے تو توبہ کریں گے، ڈیلی بیسس پر توبہ ہونی چاہیے۔ ایک دن منہ نہ دھوئیں تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے آپ کا۔ ایک دن تجربہ کریں، جب نماز نہیں پڑھنی تو منہ نہ دھوئیں، پھر کیسا دن ہوگا، ایسے لگے جیسے کوئی بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر ایک دن بھی توبہ نہیں کرتے تو دلوں پہ بوجھ آ جاتا ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ پھر ہم پریشان چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی دل تنگ ہو، جب بھی دل پہ پریشانی ہے، اکیلے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا روئیں، اللہ سے باتیں کریں، معافی مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی دعا قبول کرتا ہے، غافل دل کی نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں سے کہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، لہٰذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جماعتوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکیں۔ پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میری سزا کیسی تھی۔ اسی طرح آپ کے رب کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بندوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے۔ توبہ کرنے والوں کو بخش دے، سفارش کر رہے ہوتے ہیں، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں۔ تو کون ہے وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں؟ وہ کتنے بڑے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک، یعنی یہاں سے لے کے نیچے کندھا، یہ بس اتنی چیز جو ہمارا اتنا سا حصہ ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے، یعنی اتنی لمبی گردنیں ہیں صرف ان کی۔ تو ان کے ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کتنا بڑا ہوگا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ عرش ساری مخلوقات میں سے، زمین اور آسمان اور کرسی، ہر مخلوق سے بڑی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کا چھت ہے وہ ایک طرح سے۔ یہاں پر فرشتوں کی اور عام فرشتوں کی نہیں، ان فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے رہنا، اگر وقت اجازت دے، کام اور فرصت، کیونکہ کچھ لوگ تو سلام ابھی آدھا ہی ہوتا ہے کہ ان کے وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سکون سے
نماز کے بعد کے اذکار کرنے چاہیے، الا یہ کہ واقعی حقیقی مجبوری ہو، کوئی بہت جلدی ہو. لیکن دن کی ہر نماز ہی تو جلدی نہ ہو، کوئی تو اللہ کے لیے بھی ہو. تو جتنی دیر انسان مصلی پہ ہوتا ہے اتنی دیر وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما. پھر ہے باوضو ہو کر سونا. جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے. جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا. پھر اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عیادت کرے تو شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور شام کے وقت کرے تو صبح تک کرتے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کو خیر کی بات سکھانا، خیر کی بات دوسروں کو سکھانا، چاہے آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو سکھا رہے ہیں، یا جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سکھا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے اور باقی مخلوق جو ہیں وہ دعائے خیر کرتی ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اصل میں عربی میں لفظ لا یصلون آتا ہے جس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، تو ایک ہی لفظ چل جاتا ہے. لیکن جب اردو ترجمہ ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں کرتے، وہ تو دعا قبول کرتے ہیں. تو اس لیے خیر پھیلانے والے بن جائیں، خیر کی کنجیاں بن جائیں، شر کے تالے بن جائیں، ہر جگہ اور خیر پھیلائیں، اور آغاز اپنے آپ سے کریں اور گھر والوں سے کریں. پھر اسی طرح سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں.